زینت منبر رسول معزز علماء کرام، بالخصوص اولاد غوث اعظم حضرت اللہ فضیلت الشیخ اشہ محمد سید بابر میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، سامعین بزم سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور حضرات محترم، الحمدللہ سنی مسلمان مومن جب بھی کوئی محفل سجاتا ہے تو کسی مقصد کے ساتھ سجایا ہوتا ہے۔ سنیوں کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ نوشاد صاحب نے یہ مبارک محفل سجائی ہے تو اس سے ان کم عقل لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے تو اسی طریقے سے تم راضی۔ بے شک بے شک۔ اور حضرات محترم، انہوں نے یہ مبارک محفل سجا کے یہ پیغام دیا ہے کہ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انہوں نے کچھ نہ کم عقل لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی خوشی کا موقع آئے، اسی طریقے سے اسے خوشی کے موقع کو جو ہے انجوائے، یہ نہیں جو تم خوشی کے موقع پر طرح طرح کی خرافاتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہو، ہیں ایسی ایسی رسومیں جس کی شریعت میں کوئی اصل ہی نہیں ہے، ہیں طرح طرح کی خرافاتیں کرتے ہوئے آج مسلمان نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ یہ لائق مبارکباد ہے، انہوں نے ایسی مبارک محفل سجائی اور ان لوگوں کو یہ پیغام دیا، انہیں عبرت کا جو ہے ایک حسین موقع دیا عبرت حاصل کرنے کا۔ حضرات محترم، اور میں تو کسی بھی مجلس میں جاتا ہوں، کسی بھی محفل میں جاتا ہوں تو میری کوئی یہ ضد نہیں رہتی ہے، کہ میں مرکز اہل سنت بریلی شریف سے لمبا چوڑا سفر طے کر کے آپ کے درمیان ہاتھ ہوں تو مجھے مائک پر ضرور آنا ہے، مجھے تو مائک ہاتھ میں ضرور لینا ہے۔ بلکہ آپ جن لوگوں نے مجھے دعوت دی ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، جنہوں نے میری تاریخ لی ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میری تقریر مت کروانا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے لمبا چوڑا سفر کر کے آئے ہیں تو ہمیں مائک پر ضرور حاضر آنا ہے، یہ کوئی ہماری ضد نہیں رہتی ہے۔ ہاں الحمدللہ نسبت اعلیٰ حضرت اور نسبت حضور امین شریعت ہونے کی بنیاد پر ہماری یہ ذمہ داری ضرور رہتی ہے کہ جس محفل میں ہم آئے ہیں، جس مجلس میں ہم آئے ہیں، اس محفل سے، اس مجلس سے یہ پیغام گیا کہ نہیں گیا کہ حضور تاج الشریعت کی زبان میں میاں کچھ یوں کہہ لیا جائے کہ میاں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، زندگی ہے نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہماری یہ ذمہ داری رہتی ہے کہ جس محفل میں ہم آئے ہیں اس سے یہ پیغام گیا کہ نہیں گیا۔ حضرات محترم، اگر یہ پیغام نہیں بھی گیا، ویسے میں بہتر سمجھتا ہوں اور یہ جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ مجھ سے پہلے بھی کسی نہ کسی کا کتاب ہوا ہوگا، اور میرے سامنے ہی شاعر صاحب نے الحمدللہ بزرگان دین کا کلام پڑھے، اور ہمارے بزرگان دین کے کلام میں الحمدللہ یہ تاثیر ہے۔ اچھے سے اچھا خطیب، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، وہ اپنے خطاب سے پیغام نہیں دے پاتا امت محمدیہ کو جو الحمدللہ ہمارے بزرگان دین کے کلام سے چلا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور جو کچھ پیغام رہ گیا، اگر میں بزرگان دین کے کچھ واقعات آپ کو بتاؤں گا اور جو ان کی زندگی ہے اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ اس سے جا سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے الحمدللہ میرے بعد جامع خطاب آپ کو حضور
بابا میاں صاحب قبلہ مدد اللہ علی کا سماعت کرنا ہے، جو پیغام رہ جائے گا انشاءاللہ وہ آپ حضرات محترم، ہم اور آپ جس بزرگان دین کو، جس بزرگ کو، جس اللہ کے ولی کو ایک علم کے پہاڑ شیر رضا وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ کو یاد کرنے کے لیے اور ان کے شادی کے موقع پر یہاں جمع ہوئے ہیں، یہاں حاضر ہوئے ہیں، یہاں ایکت ہوئے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں گے تو زندگی بھر ان کا یہی وظیفہ رہا کہ کسی طریقے سے امت محمدیہ کے ایمان کی حفاظت ہو جائے اور گستاخ رسول کا. بے شک اور آپ حضور تاج الشریعہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا. کیا نظر آئے گا؟ کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. اور میاں نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، پر جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور داغیش کے نبی، بے شک داغیش کے نبی لے چلو قبر میں ہے چراغ لہت روشنی کے لیے. اور اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری. دلی کے لیے بے شک سبحان ہے. کس طریقے سے انہوں نے ہماری اور آپ کی فکر کری اور اپنی زندگی ہمارے لیے وقف کر دی. آج یہی وجہ ہے جو پوری دنیا یہ نعرہ لگاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بستی بستی کریا کریا تاج شریعہ تاج الشریعہ. کس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ کی عظمت بیان فرمائی، کس طریقے سے ان کی عظمت ہمارے سینوں میں ڈال دی، اضافہ فرما دیا ہے. اب دیکھیے عظمت کی بات آ گئی رسول اللہ کی، تو میں آپ کو تاج الشریعہ کا وہ بتاؤں کس کس طریقے سے حضور تاج الشریعہ نے رسول اللہ کی عظمت بیان کی. اب دیکھیے کس کس طریقے سے تاج الشریعہ نے عظمت بیان فرمائی. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. نہیں، وہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور وہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اور وہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. اب یہاں پر کوئی کمعقل لاعل یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ کتاب تو سامنے ہے، قرآن شریف تو ہمارے سامنے ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور وہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ نے آگے ارشاد فرمایا اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے، اس کے مثل کوئی آیت لا کے دکھاؤ. اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تم نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور وہ کافروں کے لیے تیار ہے. اللہ نے کیا فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور وہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. کتاب سامنے ہے، اللہ فرما رہا ہے اور وہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. تو معلوم کیا ہوا، پتہ کیا چلا؟ جب کسی چیز کی عظمت بیان کرنی ہوتی ہے تو بعید کے معنی کو قریب ہوتا. جب کسی چیز کی عظمت بیان کرنی ہوتی ہے تو بعید کے معنی کو قریب میں اتار دیا جاتا ہے. اب اسی طریقے سے حضور تاج الشریعہ نے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کی، تاج الشریعہ فرماتے ہیں، بزرگان دین تو یہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تاج الشریعہ نے جب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کی تو اب کلام پاک میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی تمام مومنوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب. نبی تمام مومنوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. شہ رگ میاں اسے کہتے ہیں، اسے دبایا کھیل ختم. اللہ فرما رہا ہے نبی تمام مومنوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنی ہے
تو حضور تاج الشریعہ نے بعید کے معنی کو کچھ قریب اتارتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ فرما رہا ہے نبی تمام مومنوں کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ کا ولی اللہ کے محبوب کی عظمت بیان کرنے کے لیے بعید کے معنی کو کچھ قریب میں اتارتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ زمین پر وہ محمد، زمین پر وہ محمد ہے، وہ احمد آسمانوں میں، جہاں بھی ان کا چرچا ہے وہاں بھی ان کی مدح، جہاں بھی ان کا چرچا ہے وہاں بھی ان کی مدح۔ کس طریقے سے اللہ والوں نے، بزرگان دین نے رسول اللہ کی عظمت بیان ہے، بعید کے معنی کو قریب میں اتارتے ہوئے، دور کے معنی کو قریب میں اتارتے ہوئے ہیں بعید کا معنی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ مومنوں کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن عظمت بیان کرنی ہے تو خدمی پر وہ محمد، وہ احمد آسم، یہاں بھی ان کا چرچا ہے وہاں بھی ان کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے میرے سنی مسلمان بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے سینے میں بسا لو۔ اگر تم نے اس میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری زندگی بھی کامیاب ہے اور تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ حضور اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر ہمیں یہی درس دیا، اپنوں کو بھی سمجھایا، بیگانوں کو بھی سمجھایا، اور کچھ اس انداز میں سمجھایا، اور آخری وصیت بھی یہی کر کے چلے گئے۔ زندگی بھر یہی درس دیا، کچھ اپنے لیے نہیں کیا۔ حضور اعلیٰ حضرت کی ذات تو وہ ہے کبھی اپنے لباس کو جمع ہی نہ ہے، اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے کہ کبھی ان پہ زندگی میں زکوٰۃ ہی فرض، اتنا جمع ہی نہ کیا کہ زکوٰۃ فرض ہو، جو آیا سب، جو آیا سب، غریبوں کی پڑوس، رشتے داروں کی حقوق ادا کی، چھوٹوں کے ٹکڑ کا ہاتھ، بڑوں کی عزت، اور زندگی بھر بس یہی گنگناتے رہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور آخری وصیت بھی یہی کری کہ میں اب تمہارے درمیان زیادہ نہیں رہوں گا، میرے جانے کا وقت قریب ہے، مجھے نہیں معلوم میرے بعد جو آئے وہ تمہیں کیا درد دے، کیا سبق سکھائے، لہذا میری تم سے آخری وصیت یہی ہے کہ اگر تمہاری نسل میں کوئی بد عقیدہ ہو جائے تو تم اپنے اندر سے اسے ایسے جدا کر دینا جیسے کہ تم دودھ میں سے مکھی کو نکال کے پھینک دیا کرتے ہو۔ اس وصیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جا سب ان پر فدا کر دے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے میاں اپنوں کو بھی سمجھایا، بیگانوں کو بھی سمجھایا، اور کچھ اس انداز میں سمجھایا کہ میاں آج لے ان کی پناہ، آج تک مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کیونکہ میاں قیامت میں ماننے والے تو مانیں گے لیکن نہ ماننے والے بھی مانیں گے۔ الحمدللہ ہم آج مانتے ہیں، انشاءاللہ قیامت میں بھی مانیں گے، لیکن جو آج نہیں مانتے ہیں وہ لیکن قیامت میں ضرور مانتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن وہاں ان کا ماننا کسی کام نہ آئے گا کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ حضور اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی حضور استاد زمن فرماتے ہیں کہ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ چاہنے والوں نے، علم رکھنے والوں نے، حضرت اللہ فضیلت الشیخ نے یہاں تک لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بری، عرش معلیٰ بنایا ہی حضور کی خاطر ہے، کیونکہ عرش تو ایک مسند ہے، ایک اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کچھ یوں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم یجلس علی الکرسی الرب بیدی الرب، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کے دن اللہ تعالی کی دائیں جانب نور کی کرسی پہ بٹھایا جائے گا، جب اس قول پہ
اچھے رضا پیارے رضا حضور اعلیٰ حضرت کی نگاہ جاتی ہے تو میرے امام فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حجر پہ عزت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب حابیل ہو ہم رسول اللہ کے اللہ تکبیر ارے رسالت بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ ارے تکبیر ارے رسالت یا رسول اللہ. آج لوگوں کی آج مدد مانگو سے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہیں؟ اور حضرات محترم یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے. اگر آپ کا ایمان محفوظ ہے تبھی آپ کا یہاں آنا کا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس الشہادۃ لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ قیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والحج بیت والصوم رمضان. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لیکن سب سے پہلے ذکر کس کا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو معلوم کیا ہوا اس کے آگے بنیاد کیا ہے؟ نماز روزہ ہے زکات. اگر کوئی ٹھیکیدار گھر بنانے کا ٹھیکہ لیتا ہے تو سب سے زیادہ یا آپ بھی کوئی گھر بناتے ہیں اپنی عمارت کھڑی کرتے ہیں، آپ تو سب جانتے ہوں گے میاں آپ حکم ورودی گھر بنانا جو آپ نے شروع کر، لیکن جب میاں بھوکمپ اپنے پہ آتا ہے نا تو کتنے ورودی گھر بنانے، سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. زکات نکالو زکات انشاءاللہ کبھی مال کو نقصان نہیں ہو، ہے نا. لیکن زکات نماز روزہ حج زکات سے پہلے ذکر کس کا ہے؟ سب سے اصل بنیاد کیا ہے؟ وہ ایمان. اور جب آپ گھر بنانے جاتے ہو تو سب سے زیادہ مال مسالہ کائے میں ڈالتے ہیں؟ نیو. نیو ہی آپ کی اگر مضبوط نہیں ہے وہی کھوکھلی ہے تو آگے کی منزل کھڑی ہو جائے گی، ڈگمگا کر گر پڑے گی، حکم کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ایسے گر جائے گی. تو معلوم کیا ہوا؟ اگر ایمان نہیں تو کتنی نمازیں پڑھ لو، کتنے سجدے کر لو، کتنا گڑ گڑا لو، وہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگا جب تک آپ دل سے. دیکھو بھائی اسلام میں جو ہے زور زبردستی نہیں ہے. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. تو میاں آپ کو دل سے ایمان، دل سے یہ ترانہ گنگنانا ہے کہ انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کہو للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اگر ایمان نہیں تو یہاں آنا بھی کامیاب نہیں، آپ کی زندگی بھی برباد ہے. آپ کی خدا نہ خواستہ آپ کے سینے میں اگر ایمان نہیں. حضرات محترم یہ نکاح کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ کل ان کا نکاح سید صاحب اللہ پڑھائیں گے. تو یہ ایمان والے ہیں، ان کی ہونے والی اہلیہ ایمان والی ہیں. جبھی یہ نکاح اگر دونوں میں سے ایک بھی اگر بے ایمان ہو، جس طریقے سے آگ اور پانی نہیں ہو پاتا، اسی طریقے سے کبھی بھی گستاخ رسول اور وفادار رسول کا ملن نہیں. کیونکہ ہم اتحاد ملت کی بات کرنے والے نہیں ہیں میاں، ہم اتحاد اہل سنت کی بات کرنے والے ہیں. اپنے گھروں میں اتحاد کر لو، اتحاد اہل سنت پیدا کر لو، کسی اتحاد کی ضرورت نہیں رہے گی. انشاءاللہ انقلاب آئے گا. جو ہماری مساجد ہمارے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ واپس آئیں گی، اور جو مدارس حکومت نے اس کو شہید کر کے وہاں رشوت خوری کے اڈے بنا رکھے ہیں، انشاءاللہ وہ مدارس بھی انشاءاللہ وہیں دوبارہ تعمیر کیے جائیں گے. لیکن ایک شرط ہے کہ میدان جنگ کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی ایسی بات بن جا، توڑنے والے خود بنائیں گے تیری بابری مسجد. شرط یہ ہے کہ پہلے تو نماز، شرط یہ ہے کہ پہلے نمازی بن جا. اور میاں اگر آپ نے ایسا کر لیا انشاءاللہ انقلاب آئے گا، ہر طرف ہم ہی ہم. آپ سوچو دو
2 رکعات آپ جب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو ان کی حالت پتلی ہو جاتی ہے، ان کی حالت پتلی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہی کام آپ کی زندگی بھی کامیاب ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ تو اگر آپ نے 5 بار دن میں اگر یہ کام کر لیا، انشاءاللہ خزانہ غیب سے اللہ فرمائے گا۔ میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا اور کہنے کو تو اور بھی بہت کچھ تھا، لیکن وقت زیادہ نہیں دیتا۔ اب میرے بعد آپ کو آل رسول سید بابر میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کا خطاب نایاب جامع خطاب سماعت کرنا ہے۔ مولا تعالیٰ مجھ سے بولنے میں جو کچھ کمی رہ گئی ہے اسے اپنے حبیب جناب احمد